بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مجھے اس حویلی میں چوری کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بس جلدی سے میں اپنے گھر کے حالات بدل لوں۔ اس حویلی کا ایک خفیہ کمرہ تھا، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر ایک صندوق تھا جس میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے زیورات بھرے پڑے ہیں۔ میں اسی کی تلاش میں حویلی میں جاتی تھی، لیکن آج تک مجھے وہ صندوق نہ ملی۔ یوں میں اس حویلی میں رکھے ہوئے پرانے شو پیس وغیرہ لے کر آ جاتی اور انہیں بیچ کر چند پیسے حاصل کر لیتی تھی۔ مجھے اب اس خالی حویلی میں چوری کرنے کی لت لگ گئی تھی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ آج تک کوئی بھی میرا یہ راز نہ جان پایا تھا۔ اماں مجھے منع کرتی، دیکھ ماریا، روز روز تیرا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ اگر گاؤں میں سے کسی نے تجھے اس خالی حویلی میں جاتے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ لیکن مجھے بھلا کب کسی کی پرواہ تھی۔ میں جانتی تھی کہ حویلی کسی کی باپ کی ملکیت نہیں بلکہ 30 سالوں سے خالی پڑی تھی۔ اس کے مالک کون تھے، کہاں گئے، کسی کو کوئی خبر نہ تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ اس حویلی کے اندر جانے سے ڈرتے تھے۔ لیکن میں اتنی بہادر لڑکی تھی کہ میں ہر خوف خطرے کو اپنے آگے ٹکنے ہی نہ دیتی۔ میرا نام ماریا ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن میں اس غربت کو شکست دینا چاہتی تھی۔ میرا ابا وڈیرے کی زمینوں پر خون پسینہ بہا کر محنت کرتا، لیکن بدلے میں وہ وڈیرا ابا کو اس محنت کے بدلے میں چند سو روپے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ میں دل ہی دل میں قلس کر رہ جاتی تھی۔ محنت اتنی اور معاوضہ اتنا کم، اور مجھے وڈیرے کے نظام سے سخت نفرت ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ ابا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، لیکن ابا کے اندر اتنی ہمت نہ تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، مجھ سے بڑی ایک بہن اور پھر میں، اس سے چھوٹے 3 بہن بھائی اور بھی تھے۔ بڑی بہن بھی وڈیرے کی بیویوں اور بیٹیوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ اتنی محنت کے باوجود بھی اس کے ہاتھ چند پیسے ہی لگتے تھے۔ یوں تو میں گاؤں کی گلیوں میں پل کر جوان ہوئی تھی، لیکن میرے اندر وقت سے پہلے سمجھداری آ گئی تھی۔ شاید اس کی وجہ ہمارے گھر کی غربت تھی۔ میں نے شروع سے ہی گھر میں فاقے زدہ حالات دیکھے تھے۔ ایسے میں جب میں اماں کے ساتھ کبھی کبھار وڈیرے کی حویلی میں جاتی تو وہاں کی شاہانہ زندگی دیکھ کر میرے اندر شدید غصے بھرے جذبات ابھرتے تھے۔ میں بھی اپنے حالات بدلنا چاہتی تھی۔ میرے اندر بھی یہ خواہش تھی کہ میں وڈیرے کے بچوں کی طرح ایک پرآسائش زندگی گزاروں، لیکن یہ میں صرف سوچ سکتی تھی، ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں وہ حویلی بہت مشہور تھی، ایک وڈیرے کی حویلی، جبکہ دوسری وہ حویلی جو کئی سالوں سے خالی پڑی تھی۔ اس کی بوسیدہ عمارت کئی لوگوں کے لیے عجوبہ تھی، لیکن میں اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں سنتی آئی تھی۔ میں اکثر اماں کے منہ سے سنتی کہ وہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو اس کے گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا پھر اس آدمی کے اندر جانے کے بعد ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اپنی زندگی بیماری میں ہی گزارتا ہے۔ لیکن مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ گاؤں کے سرکاری اسکول سے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، جبکہ باجی نے تو صرف 8 کلاس سے ہی پڑھی تھی۔ میں اماں سے ضد کر رہی تھی کہ مجھے شہر جا کر پڑھنا ہے، لیکن اماں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، ہم غریبوں کی اتنی اوقات نہیں کہ بچوں کو شہر پڑھانے کے لیے بھیجیں، وہاں کے خرچے کون برداشت کرے گا۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس بات پر اماں سے لڑائی کر کے میں پورے 3 دن تک آنسو بہاتی رہی تھی، لیکن میرے آنسو پہنچنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ باجی اور اماں کا کہنا تھا کہ تمہیں بھی میٹرک کے بعد سلائی وغیرہ سیکھ لینی چاہیے تاکہ ہم تینوں مل کر اپنے گھر کا گزارا کر سکیں۔ لیکن میری سوچ بہت بڑی تھی۔ میں کسی شہر کے بہت بڑے کالج میں جا کر پڑھنا چاہتی تھی، اور اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار تھی۔ پھر ایک دن میں اپنی سہیلی نازیہ کے گھر سے آ رہی تھی، جب میری نظر اس حویلی پر پڑی۔ اس حویلی کا تو پتہ بھی نہیں ہلا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ یہ سب لوگوں کی یقیناً من گھڑت باتیں ہوں گی۔ مسلسل میرے ذہن میں یہی سوچ آ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میں خود بخود اس حویلی کی چھوٹی دیواریں پھلانگ کر اندر چلی گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے جو لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر دیتا ہے۔ پھر جیسے ہی اندر گئی تو سوکھے پتوں کا ایک ہجوم نظر آیا۔ درخت بھی عجیب ویرانی ظاہر کر رہے تھے۔ حویلی کے اندر 1-2 نہیں بلکہ کئی کمرے تھے، اوپر نیچے کے طرز کے بنے ہوئے۔ یہ کمرے کسی شاہانہ زندگی کی یاد دلاتے تھے۔ جس نے بھی یہ حویلی بنوائی ہوگی یقیناً اس کا اپنے خاندان کے ساتھ اس میں رہنے کا ارادہ ہوگا۔ لیکن دیکھو قسمت کی، 30 سالوں سے بالکل خالی پڑی تھی۔ نہ جانے اس کی تعمیر میں کتنا وقت لگا ہوگا۔
میں ابھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک ایسے لگا جیسے میرے پیچھے موجود کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا ہو۔ میں چونک کر پلٹی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ اب میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی دوسرا موجود ہے۔ پھر میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور سارے کمرے کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ تبھی سامنے ڈرائنگ روم میں رکھا ایک خوبصورت شو پیس مجھے نظر آیا۔ یہ بہت مہنگا اور قیمتی معلوم ہو رہا تھا۔ اسے میں نے اپنے دوپٹے میں چھپایا اور اس حویلی سے نکل آئی۔ راستے میں ایک کباڑیا جا رہا تھا، میں نے وہ شو پیس اس کے حوالے کیا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ خوش ہو کر اس نے اچھے داموں پر وہ مہنگا شو پیس مجھ سے خرید لیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ ہاتھ میں چند پیسے آ گئے۔ سوچنے لگی کہ اماں کو ان پیسوں کے بارے میں نہ بتاؤں گی، بلکہ چپکے سے اپنا پرائیویٹ داخلہ کروا لوں گی، کیونکہ میٹرک کیے ہوئے مجھے پورا 1 سال ہو گیا تھا اور اب میں فارغ در در کی خاک چھانتی پھر رہی تھی۔ پھر میں نے چپکے سے پڑوس میں رہنے والے انور کے ہاتھ میں وہ پیسے رکھے اور اسے شہر سے کتابیں منگوا لیں۔ ساتھ ہی اسے ہدایت دی کہ میرا ایک کالج میں داخلہ بھی کروا دینا۔ میں نے اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ وغیرہ سارے کاغذات اس کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں شہر سے تمہارا داخلہ فارم لا دوں گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اماں کو پتہ بھی نہ چلا اور میں نے شہر کے ایک اچھے کالج میں پرائیویٹ داخلہ بھی لے لیا۔ تو جیسے مجھے وہاں سے چوری کرنے کی لت لگ گئی۔ جب بھی میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو اس حویلی کی چھوٹی دیواریں پلانگتی اور وہاں سے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز اٹھا کر لے آتی۔ پھر ایک دن مجھ پر ایک عجیب انکشاف ہوا جب میں نے اماں کے منہ سے سنا کہ اس حویلی کے ویرانے کے پیچھے گہرا راز چھپا ہے، کیونکہ کہنے والے کہتے ہیں جو وڈیرا اس حویلی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا، اس حویلی میں جاتے وقت اپنی پوری دولت نہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ آج تک اس دولت کا کوئی سراغ نہ لگا سکا۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دولت پر اپنا کوئی عمل کر کے گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکے۔ اس وڈیرے کی بدقسمتی تھی کہ اس کی اولاد نافرمان نکلی تھی، اس لیے وہ اس دولت کو کسی کو بھی نہ دینا چاہتا تھا، بلکہ اس نے اس حویلی کے کسی کونے میں اسے چھپا دیا۔ لیکن اماں کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے جب وہ کہنے لگی کہ اس دولت کی حفاظت انسان نہیں بلکہ جنات کرتے ہیں، کیونکہ اس خطرناک عمل کی وجہ سے جنات نے اس وڈیرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کی حفاظت کریں گے اور کسی انسان کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر یہ بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ کوئی بھی اگر اس حویلی میں اس کوشش میں جاتا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھ وہ خزانہ لگ جائے تو وہ ناکامی کا منہ لے کر آتا ہے۔ وہاں اس کے ساتھ ایسے خوفناک واقعہ پیش آتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہاں جانے کا نام بھی نہیں لیتا۔ جب اماں کے منہ سے میں نے یہ ہوش اڑا دینے والی کہانی سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر میں کیسے اماں کو بتاتی کہ میں 1-2 دفعہ نہیں بلکہ کئی بار حویلی سے چیزیں چرا چکی ہوں، لیکن میرے ساتھ تو آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ حالانکہ میں نے اس ڈرائنگ روم میں رکھی ہوئی کتنی ہی قیمتی چیزیں اتار اتار کر بیچ دی تھی، لیکن جب سے یہ بات مجھے پتہ چلی تھی اب میں دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ کر خوفزدہ تھی۔ لیکن اگلے ہی دن انور نے مجھے بتایا کہ امتحان لینے کے لیے میرا امتحانی فیس جمع کروانا ضروری ہے، لیکن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ میں بھلا کہاں سے اس کے ہاتھ پیسے رکھتی۔ ایک بار پھر سے حویلی میں جانے کے لیے میں پر تولنے لگی، لیکن اس دن جیسے ہی میں اپنی کالی چادر لے کر گھر سے نکلنے لگی تو اماں نے مجھے دیکھ لیا۔ گھورتے ہوئے کہنے لگی، رک جا ماریا، یہی تیری حرکتیں دیکھ رہی ہوں، دن بدن تو بڑی پیر چھوٹ ہوتی جا رہی ہے، جہاں دل چاہتا ہے چادر لے کر نکل پڑتی ہے۔ میں اماں کی بات پر خوفزدہ ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، اماں بس میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اس سے کچھ کام ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے جانے دے، ابھی واپس آ جاؤں گی۔ پھر اماں کہنے لگی، ٹھیک ہے چلی جا، لیکن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے گھر واپس لوٹ آنا، پھر ابا آنے والا ہوگا۔ اب میں دبے پاؤں گھر سے نکل آئی، لیکن راستے میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آ رہی تھی کہ کہیں کوئی شخص بیچ راستے میں مجھ سے ٹکرا نہ جائے۔ پہلے ہی اماں نے مجھے روک کر بدشگونی کر دی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج تو میں چوری کرتے ہوئے پکڑی جاؤں گی۔ اب میں ہمیشہ کی طرح دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر آ گئی تھی، لیکن آج میرا رواں رواں خوف سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں آئی تو میں نے دیکھا وہاں پر رکھی ہوئی ساری چیزیں تو میں نے بیچ ڈالی تھی۔ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اب یہاں تو کچھ بھی باقی نہ رہا۔ پھر میں نے ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید یہاں میرے کام کی کوئی چیز ہی نظر آ جائے۔ 2-3 کمرے کھول کر دیکھے، لیکن وہاں سوائے کاڑ کباڑ کے کچھ بھی نہ تھا، اور کچھ چیزیں تو اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ ہاتھ لگانے سے ہی وہ نیچے گر جاتی۔ تبھی میں ایک کمرے میں آئی، وہاں پر بیڈ بچھا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی صاف ستھری حالت میں برسوں پہلے اس کمرے کو چھوڑ کر گیا ہو۔ میں بے اختیاری سے اس بستر پر بیٹھی، پھر جیسے ہی اٹھ کر باہر جانے لگی، اچانک ہی دروازہ خود بخود بند ہوا۔
جیسے کسی نے اسے باہر سے بند کر دیا ہو۔ تبھی میں دھڑ دھڑا کر دروازہ بجانے لگی، چیختے ہوئے کہنے لگی، دروازہ کھولو، کون ہے یہاں؟ کس نے مجھے بند کیا ہے؟ میں اتنی خوفزدہ تو نہیں تھی، ہاں، لیکن مجھے غصہ بہت آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا پیچھا کیا ہو اور مجھے اندر آتے دیکھ کر وہ بھی اندر آ گیا ہو اور دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ دکھ گئے، لیکن دروازہ نہ کھلا تھا۔ اب میں جیسے ہی پلٹی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا جو مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اندر کیسے آیا؟ اس خالی کمرے میں تو کوئی بھی نہ تھا۔ یہی سوچ کر میں بھونچ کی سی رہ گئی۔ کون ہو تم اور میرا پیچھا کیوں کیا؟ میں الٹا غصے سے اسے چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی اس نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہی ایک چور لڑکی ہو، روزانہ اس حویلی سے چوری کرنے دیواروں سے کود کر آتی ہو۔ اس کے منہ سے یہ انکشاف سن کر تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کسی نے ایک دو بار نہیں بلکہ ہر دفعہ میرا پیچھا کیا ہے اور مجھے چوری کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے۔ اب میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے یہ راز کسی دوسرے کو نہ بتانا، ورنہ میری بدنامی ہو جائے گی۔ دیکھو، چوری کرنا میری مجبوری تھی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ میں اس حویلی میں قدم بھی نہ رکھوں گی۔ اب میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ وہ پہلے تو مجھے گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر یہاں سے جانے دوں گا کہ تم نے ہر رات 12 بجے مجھ سے ملنے اس حویلی میں آنا ہوگا۔ میں حیرت سے اس کی یہ شرط سن رہی تھی، پھر خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ رات 12 بجے کے بعد میرا گھر سے نکلنا ناممکن ہے۔ تو وہ غصے سے کہتا ہوا پلٹا، ٹھیک ہے، پھر کل صبح تک اس گاؤں کے بچے بچے کو خبر ہو جائے گی کہ اس گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام ماریا ہے وہ حویلی کی چیزیں چرا چرا کر بیچتی رہی ہے۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے تو کبھی اسے اپنے گاؤں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، تم میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ میں اس سے وعدہ کر کے بڑی مشکل سے واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ جب باہر آئی تو حیرت سے میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ باہر گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس حویلی میں نہ جانے مجھے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ آج تو اماں میرا برا حال کر دے گی، یہی سوچ کر میں جلدی سے گھر آ گئی تھی۔ سامنے ہی اماں کھڑی تھی، مجھے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگی، تو 5 منٹ کا بول کر گئی تھی اور اب دیکھ کے رات کے 8 بج رہے ہیں۔ ابا نے بھی مجھے باہر سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ غصے سے کہنے لگی، اپنی آوارہ گردیاں کم کر دے ماریا، دیکھ اپنی بڑی بہن سے کچھ سیکھ، وہ تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی۔ میں ایک لفظ بھی کہے بنا اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں پر بڑی بہن سلائی کر رہی تھی۔ اماں جبکہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ صحیح سوال جواب کرنے میں ماہر تھی، لیکن اب انہیں میری خاموشی پر حیرت ہوئی تھی۔ گھر آ کر ہی میں سوچتی رہی کہ آخر وہ نوجوان کون ہے؟ اب اسے میرا نام کیسے پتا؟ کیا وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے؟ ایسے کئی سوال تھے جو میں رات کو بستر پر لیٹ کر سوچ رہی تھی۔ پھر دوسری رات جیسے ہی 12 بجے تو اچانک مجھے اس کی شرط یاد آئی۔ مجھے وہاں پہنچنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ سارے گاؤں میں یہ بات پھیلا دے کہ میں ایک چورنی ہوں جو رات کے اندھیرے میں اس حویلی سے چیزیں چراتی رہی ہوں۔ یہی سوچ کر میں اٹھی اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل آئی۔ سارے گھر والے گہری نیند سو رہے تھے، گاؤں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، عالم تھا سوائے کتوں کے بھونکنے کی، اور کوئی آواز اس اندھیرے میں پیدا نہ ہو رہی تھی۔ 2-3 گلیاں چھوڑ کر وہ حویلی تھی۔ گاؤں کے آخری کونے میں موجود اس پراسرار حویلی کی چھوٹی دیواریں کود کر میں اندر آ گئی۔ مجھے یہ سوچ کر بھی غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس نے مجھے اس حویلی میں کیوں بلایا، وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ میں تو دن میں چوری کرنے آتی تھی، کبھی بھی رات کو میں یہاں نہ آئی تھی، اس لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اندر ڈرائنگ روم میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن اچانک ہی اوپر کی منزل پر موجود ایک کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ وہاں پر اسرار حرکتیں شروع ہو گئیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ اتنے اندھیرے میں سوائے چاند کی روشنی کے دوسری کوئی روشنی نہ تھی، اس لیے 2-3 آواز لگا کر میں نے اس نوجوان کو پکارنا چاہا، لیکن میری پکار کے جواب میں خاموشی تھی۔ لیکن اچانک ہی میرے پیچھے آواز ابھری، یہاں دیکھو، میں یہاں موجود ہوں۔ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ جو ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے ڈرائنگ روم کے بوسیدہ صوفے پر وہ بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوا، پھر کہنے لگا، تم تو واقعی اپنے وعدے کی پابند ہو ماریا، مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، دیکھو، مجھے رات کے وقت یہاں آتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں آج رات تو آ گئی، لیکن اب نہیں آؤں گی۔
تو وہ غضبناک لہجے میں کہنے لگا، تمہیں چوری کرتے ہوئے تو ڈر نہیں لگا؟ تو آتے ہوئے کیسے لگ گیا؟ ہرگز نہیں، تمہیں اپنی شرط کے مطابق کہ روزانہ یہاں آنا ہوگا۔ وہ بہت ظالم لگ رہا تھا۔ اب میں خاموش ہو کر رہ گئی۔ پھر ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ میں تم سے ایک مدد چاہتا ہوں۔ دیکھو، میرے کام تم سے زبردستی نہیں کرواؤں گا، لیکن تمہیں میری ایک مدد کرنی ہوگی۔ مجھے آزادی چاہیے۔ کیسی آزادی؟ میں حیران ہو کر کہنے لگی، اس قید سے آزادی جس میں پچھلے 30 سالوں سے قید ہوں۔ میں اس حویلی کا قیدی ہوں۔ ایک ایسی مجبوری ہے جس کے تحت میں یہاں سے کہیں باہر نہیں جا سکتا۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، لیکن میں نے تمہیں کبھی بھی یہاں نہیں دیکھا، اور گاؤں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ حویلی بہت سالوں سے خالی پڑی ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں، گاؤں والے ٹھیک کہتے ہیں، یہی سچ ہے کہ اس حویلی میں سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں، لیکن میں ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت میں تمہارے سامنے موجود ہوں، تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ میں اس کی کوئی بھی بات نہ سمجھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگا، اگر تمہیں حقیقت بتا دی تو وعدہ کرو کہ کسی کو بھی میری حقیقت نہیں بتاؤ گی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ میں اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسی، پھر کہنے لگی، کیوں ایسا مذاق کر رہے ہو؟ تم ایک انسان ہو کر مجھے ڈرا رہے ہو تاکہ میں ڈر کر اس حویلی سے بھاگ جاؤں؟ لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ جب بیٹھا بیٹھا اچانک وہ میرے سامنے سے غائب ہوا تو ایسے لگا جیسے میں گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں ابھی تک دم سادھے کھڑی ہوئی تھی جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ میں پچھلے 30 سالوں سے اس حویلی میں قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میں بھی آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ جس طرح دوسری مخلوق اس دنیا میں گھومتی پھرتی ہے، اسی طرح میں بھی اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک عمل نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ عمل کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس حویلی کا وہ مالک تھا جو اپنی اس حویلی کو تو راتوں رات خالی کر کے چلا گیا۔ اب میرے منہ سے الفاظ نکل نہیں پا رہے تھے۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، تمہیں یہاں کس نے قید کیا؟ تب میں نے دیکھا اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، یہ بہت سالوں پرانی بات ہے۔ اس حویلی میں ایک امیر وڈیرا رہتا تھا۔ اس نے یہ پوری حویلی اپنے خاندان کے لیے تعمیر کروائی تھی، لیکن اچانک ہی اس وڈیرے کے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ وہ اپنے جوان بیٹے کی موت کے غم میں پاگل ہو گیا تھا، لیکن اس پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ اس کے بیٹے کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی تھا، جو صرف دولت اور جائیداد کی لالچ کی خاطر اپنوں کا خون کرنے پر تل گیا تھا۔ یہ بات جان کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ چاہتا تو اپنے بھائی کو مار کر اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن پھر اس نے ہمیشہ کے لیے یہ دولت ان کے منہ سے چھیننے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک خطرناک عامل کے ساتھ مل گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ رات وارث یہ حویلی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور پھر یہی ہوا۔ اس کا جو بقیہ خاندان تھا وہ اس عامل کے عمل کی وجہ سے ہونے والے معاملات دیکھ کر اس حویلی سے بھاگ گئے تھے۔ پھر وڈیرے نے بھی حویلی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہاں پر اس کے بیٹے کی یادیں تھیں، لیکن وہ جانے سے پہلے اپنی ساری جائیداد دولت چھپا کر جانا چاہتا تھا تاکہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار واپس آئے تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آ سکے۔ یہی سوچ کر اس نے عامل کے ساتھ مل کر ایک خطرناک عمل کروایا جس میں یہ طے پایا تھا کہ کوئی جنات اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یوں عامل نے عمل شروع کیا۔ اتفاق سے میرا اس راستے سے گزر ہو رہا تھا، یوں میں اس عمل کے گھیرے میں آ گیا۔ اب میں اس عمل کے سامنے کھڑا تھا جو مجھ سے اقرار کروا رہا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں اس خزانے کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یوں پہلے پہل تو مجھے یہ قید خانہ بہت اچھا لگا، لیکن اس پوری خالی حویلی میں آزادی سے رہ رہا تھا۔ لیکن پھر چند دن بعد میں اکتا گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر کی دنیا جا کر دیکھوں، کیونکہ میں ایک قبیلے سے آیا تھا۔ اس قبیلے میں ایک خوبصورت جنزادی میری بیوی بھی رہتی تھی۔ اب نہ بیوی کو میرے بارے میں معلوم تھا اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی خیر خبر تھی۔ اب میں بری طرح سے پھنس چکا تھا، وہ بھی صرف اس عامل کی وجہ سے جس نے مجھے اس عمل کی وجہ سے قید کر دیا تھا۔ اب میں بھی اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، نہ جانے میری جنزادی بیوی کس حال میں ہوگی۔ میں ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس خزانے کی ذمہ داری کسی اور کے سر ڈال دوں۔ میں یہ ذمہ داری اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہوں۔ اس کی کہانی تو واقعی بہت دردناک تھی۔ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔
پھر میں دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے چند لمحے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، دیکھو یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن اگر تم میری سچ میں مدد کرنا چاہتی ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام ضرور کر لو گی۔ دراصل تمہیں یہ کام اپنے گھر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد قبیلے کا دوسرا جن اس حویلی میں آ جائے گا اور میری یہاں سے جان چھوٹ جائے گی، اس لیے کیا تم یہ عمل کرنا چاہتی ہو؟ پھر میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اگر ایسا کرنے سے وہ جنزاد میرا دشمن بن گیا تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ تو وہ جنزاد کہنے لگا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میری بیوی میرے ساتھ آنے پر رضامند ہو گئی تو میں اپنی جنزادی بیوی کو لے کر اس حویلی میں آ جاؤں گا، یوں پھر میرا یہاں رہنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ پھر اس نے مجھے عمل کرنے کا طریقہ بتایا جو مجھے اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ یہ 7 دن کا عمل تھا جو نہایت خطرناک تھا۔ جیسے ہی 7 دن کا عمل پورا ہوتا تو کوئی نہ کوئی جنزاد میرے سامنے آ جائے گا، یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں اس سے وعدہ کر کے کہ میں اس کے لیے یہ ضرور کروں گی واپس اپنے گھر آنے لگی، لیکن اچانک ہی رکی اور اس جنزاد سے کہنے لگی، کیا وہ خزانہ اب بھی اس حویلی میں موجود ہے جس کے بارے میں گاؤں والے باتیں کرتے ہیں؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، ہاں، لیکن اس کا راز میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنے والا مسلمان نہیں۔ میں بھی ایک مسلمان جنزاد ہوں، تبھی تو اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ میں اس جنزاد سے متاثر ہو گئی تھی کہ کس طرح اگر اس کی جگہ کوئی انسان ہوتا تو کبھی بھی اپنے وعدے پر قائم نہ رہتا، بلکہ اس امانت میں بھی خیانت کر لیتا۔ واقعی یہ جنزاد بہت نیک تھا۔ اب میں گھر لوٹ آئی تھی، لیکن خوش تھی کہ میں کسی کی مدد کر رہی ہوں۔ آخر اسے بھی آزادی کا پورا حق ہے۔ لیکن اگر وہ جنزاد جو اس کی جگہ پر اس حویلی کا قیدی بن جائے گا، اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر میں ڈر رہی تھی۔ مجھے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر میری بڑی باجی کہنے لگی، یہ آج کل تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ گھر میں تو تیرا دھیان ہی نہیں۔ میں اماں سے تیری شکایت کروں گی۔ میں ان کی بات سن کر ڈر گئی، پھر کہنے لگی، باجی میرے پیپرز ہونے والے ہیں، اسی لیے بس اسی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوں۔ انور نے خود ہی میری فیس بھی بھر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا سال ضائع نہ ہو، اس لیے اس نے کسی سے ادھار لے کر میری فیس بھر دی تھی۔ ایک طرف مجھے اپنی پڑھائی کی ٹینشن تھی تو دوسری طرف اس جنزاد کے عمل کی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی مدد ہر حال میں کروں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا کہ آخر وہ خزانہ کیسا ہوگا جو وہ وڈیرا اس حویلی میں دفنا کر گیا ہوگا۔ جس کے ہاتھ لگے گا تو اس کے دن رات ہی بدل جائیں گے۔ پھر 2 دن بعد ہی چاند کی پہلی تاریخ تھی اور مجھے اپنے عمل کا آغاز کرنا تھا۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اگر کسی کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو میرا جینا حرام ہو جاتا۔ پھر ایک رات میں چپکے سے چھت پر گئی اور بیٹھ کر عمل کرنے لگی، لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ کیا ہوا لڑکی؟ ہمیں کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن یہ بھاری آواز کس کی تھی؟ اب میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور میرا عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ پورا عمل کیا اور الٹے قدموں دوڑی دوڑی کمرے میں آ کر سو گئی۔ میرا سانس ڈھونکی کی مانی چل رہا تھا۔ کیا یہ کسی جنزادے کی آواز تھی؟ یہی سوچ کر میں خوفزدہ تھی۔ پھر صبح میں ناشتہ کر رہی تھی جب میرے کانوں میں باجی کی آواز آئی جو اماں سے کہہ رہی تھی، میں نے رات کو ماریا کو چھت پر دیکھا تھا، یہ کیا لینے گئی تھی آدھی رات کو وہاں؟ اماں آپ دیکھ لیں اس کی حرکتیں آج کل ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بری طرح سہم گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ باجی نے مجھے چھت پر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر اماں گھورتے ہوئے کہنے لگی، بتا کیا لینے گئی تھی چھت پر؟ آئندہ میں تجھے چھت پر جاتا ہوا نہ دیکھوں۔ ویسے بھی پڑوسیوں کے لڑکے انور سے تیری بہت بات چیت ہے، تو جانتی نہیں کہ اس کی ماں کیسی ہے، ذرا سی بات پر طوفان اٹھا لیتی ہے۔ میں منہ بنا کر کہنے لگی، اماں میں نے انور کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے، خالہ کی تو عادت ہے بات کا بتنگڑ بنانے کی۔ میں سر جھٹک کر ناشتہ کر رہی تھی۔ اب مجھے بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ ایک باری عمل شروع کر دیا ہے تو 7 دن تک مسلسل مجھے یہ عمل پورا کرنا ہے، یہی سوچ کر میں اپنا دل مضبوط کر چکی تھی۔ پھر دوسری رات بھی آ گئی۔ میں سب سے چھپ کر چھت پر جا پہنچی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اکیلی بیٹھ کر عمل کر رہی تھی جب اچانک ہی مجھے زمین پر موجود ایک سایہ نظر آیا، جیسے کوئی میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو۔ میں ڈر کر بھاگ جانا چاہتی تھی،
लेकिन अचानक मेरे कानों में जिनजादे की आवाज आई, देखो डरना मत, अगर मुझे इससे छुड़वाना चाहती हो तो तुम्हें यह अमल पूरा करना पड़ेगा। तभी मैंने जमीन पर नजर आने वाले साए पर ध्यान न दिया और मुसलसल अमल करती रही। गर्ज के 3 दिन गुजर गए। तीनों ही दिन मेरे साथ कुछ न कुछ होता रहा, लेकिन मैं अपना दिल मजबूत करके 7 दिन मुकम्मल करना चाहती थी। अब 5 दिन हो गए थे। आज रात छठा अमल करना था, लेकिन अचानक ही गली में फौतगी हो गई तो अम्मा समेत सारे घर वाले वहां चले गए। मैं घर में अकेली थी। जब घर के खुले दरवाजे से एक खूबसूरत लड़की अंदर चली आई, मैं हैरान हो गई कि शायद पड़ोसियों में कोई मेहमान आया हो। वहीं से ये लड़की आई है। वो मुसलसल मुझे गौर से देखे जा रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसके लंबे लंबे बालों की चुटियां देखकर मैं हैरान रह गई। वो बला की खूबसूरत थी। फिर मुझे कहने लगी, कैसी हो मारिया तुम? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं हैरान रह गई। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं हैरत से उससे पूछने लगी, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम वही हो ना जो मेरी मदद करना चाहती हो? मैं हैरान रह गई। फिर कहने लगी, कैसी मदद? इसने इधर उधर देखा। घर में कोई भी न था। फिर मेरा हाथ थाम कर कहने लगी, चलो आओ हम छत पर जाकर बातें करते हैं। मुझे ना जाने क्यों उससे खौफ महसूस हो रहा था। फिर भी मैं उसके साथ छत पर चली आई। फिर वो मुझसे इधर उधर की बातें करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं जो तुम हमारी मदद कर रही हो। मैं उलझन भरे लहजे में उससे कहने लगी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वो कहने लगी, तो मुझे पहचानती हो? क्योंकि मैं वही जिनजादी हूं जिसके जिनजादे को उस हवेली में कैद कर दिया गया था। मैं उसकी बीवी हूं। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हर तरफ शाम के अंधेरे फैले हुए थे। ऐसे में वो जिनजादी मेरे सामने खड़ी थी, निहायत खूबसूरत रूप में। कहीं से भी ना लग रहा था कि वो एक लड़की नहीं बल्कि जिनजादी है, वो भी इतनी खूबसूरत। मेरे चेहरे के रंग बदलते देखकर वो कहने लगी, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। हम नेक जिन्नात हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। देखो बस 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद हमारे कबीले का कोई ना कोई जिनजात तुम्हारे सामने आएगा और उसके बदले में मेरे जिनजादे को उस कैद खाने से जान छूट जाएगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। फिर वो कहने लगी, तुम हमारे लिए इतना कर रही हो, इसलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। देखो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे, इसलिए अपने अमल को पूरा करना। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी तक ये यकीन हो रहा था कि वो जिनजादी मेरे सामने खड़ी थी। फिर आखिरकार आज अमल करने का आखिरी दिन था। मैं आज बहुत ज्यादा खौफजदा थी। फिर जैसे ही अमल शुरू किया तो अचानक मेरे कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी, क्या चाहती हो तुम लड़की, क्यों हमें तंग कर रही हो? मैंने देखा एक लंबा चौड़ा वजूद रखने वाला नौजवान था जो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। मैं खौफजदा से लहजे में कहने लगी, मुझे नहीं बल्कि आपके जिनजादे ही को आपकी मदद चाहिए। वो अपनी कैद से उगता गया है। फिर मेरे सामने खड़ा होकर वो जो वजूद कहने लगा, मैं जिन्नात का सरदार हूं, मैं जानता हूं कि उस जिनजादे को वहां पर कैद कर दिया गया है, लेकिन अगर उसकी यही ख्वाहिश है तो मैं अपने कबीले के किसी दूसरे जिनजादे को वहां भेज देता हूं, लेकिन वो किसी तरह भी वहां जाने पर तैयार नहीं होगा। मुझे उससे झूठ बोलना होगा कि एक खूबसूरत लड़की तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती है और वो तुम हो। मैं सरदार की ये बात सुनकर हैरान रह गई। फिर कहने लगी, वो मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएगा? तो सरदार कहने लगा, बस 2-3 दफा उससे मुलाकात करने हवेली में चली जाना, उसके बाद वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। ये कहकर सरदार मेरे सामने से गायब हो गया। लेकिन 2 दिन बाद मैं हवेली गई तो रास्ते में ही मुझे एक लड़का और एक लड़की नजर आए। वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची तो हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनजादा और जिनजादी थी। यकीनन उसे रिहाई मिल चुकी थी। वो जिनजादा कहने लगा, देखो ये लड़की कितनी अच्छी है, इसने हमारी कितनी मदद की है। तो जिनजादी कहने लगी, हाँ इसे इसका इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन तुमने जो सरदार से वादा किया है उसे जरूर पूरा करना। ये कहकर वो दोनों मेरे सामने से गायब हो गए। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हवेली में जाना बहुत जरूरी है, वरना वो जिनजादा मेरे पीछे पड़ जाएगा। अभी मैं हवेली की तरफ जा ही रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में मुझे अब्बा नजर आया। वो मुझे गुस्से से देख रहा था। फिर कहने लगा, क्या कर रही है तू यहाँ पर? चल घर चल, पहले भी तेरी माँ बहुत शिकायतें कर चुकी है मुझसे। अब्बा जबरदस्ती मुझे घर लेकर आ गया। अब्बा की मौजूदगी में घर से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे ही रात को मैं बिस्तर पर सोई तो अचानक मेरे कानों में भारी आवाज सुनाई देने लगी, देखो मैं तुम्हारी वजह से इस हवेली में आया हूँ, अब मुझसे मिलने आओ,
میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی جنزادہ ہے جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سردار نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اس سے 2-3 ملاقاتیں کرنی ہیں، اس کے بعد وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ پھر اس بات کو 2 دن گزر گئے تھے جب مجھے پتا چلا کہ میری ایک سہیلی بانو کی شادی ہے۔ میں اس شادی میں تیار ہو کر چلی گئی، لیکن وہاں جا کر میری طبیعت خراب ہو گئی تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا اور گھر کی طرف آنے لگی۔ لیکن جیسے ہی حویلی کے سامنے پہنچی تو میں نے چھوٹے بھائی کو بہانے سے واپس شادی میں بھیج دیا اور خود یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی حویلی میں کود کر اندر آئی تو ہر طرف چھائے سناٹے نے میرا استقبال کیا تھا، لیکن کمرے سے کسی بانسری کے بجنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دکھ بھری داستان سنا رہا ہو۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کون ہے۔ پہلے ایک دوسرا جنزاد اس حویلی کا قیدی تھا، لیکن اس کی جگہ اب کوئی اور آ کر رہ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہاں جھانک کر دیکھا تو اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ سامنے کالے لباس میں ملبوس خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ کیا تم نے ہی مجھے اس حویلی میں بلایا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے نظر جھکا لی، پھر کپ کپاتی آواز میں کہنے لگی، ہاں، لیکن میں کسی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، دیکھو، یہاں آ کر مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ وہ جنزاد تو اپنی بیوی کے لیے واپس قبیلے میں گیا ہے، لیکن میری محبت تو کئی سالوں پہلے ہی مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ پھر وہ مجھے اپنی داستان سنانے لگا۔ وہ کہنے لگا، کئی سال پہلے میں ایک گاؤں کے درخت پر رہتا تھا۔ بچپن سے ہی اپنے قبیلے سے دور مجھے وہاں رہنا اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک باغ تھا، لیکن اس باغ میں روزانہ ایک خوبصورت لڑکی آتی تھی۔ وہ آدم زادی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا تھا، چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ بھی میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میں ہر حربے آزمانے لگا۔ جب وہ رات کو گھر سے اکیلی نکلتی اور تنہا ہوتی تو میں اس کے سامنے آ جاتا، وہ بھی انسانی روپ میں۔ اس نے مجھے جب خوبصورت روپ میں دیکھا تو وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ میں خوش تھا کہ وہ آدم زادی تھی، مجھے اپنی زندگی میں قبول کر چکی تھی، لیکن یہ سوچ کر اداس ہو جاتا کہ کہیں میری اصلیت جان کر وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہوں۔ یوں ہماری محبت کو کئی سال گزر گئے۔ اب وہ دن رات مجھ سے شادی کرنے پر اصرار کرتی، لیکن ایک رات محلے میں رہنے والے ایک مولوی نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ اس لڑکی پر آصف عاشق ہے۔ میں نے خود اسے ایک جنزاد سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ لڑکی یہ سن کر حیران تھی، سب کو جھٹلاتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ پھر اس کی نگاہیں ہر جگہ مجھے تلاش کرنے لگیں، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ ثبوت پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی نظروں میں گر چکا تھا، کیونکہ میں نے واقعی اسے دھوکہ دیا تھا۔ ایک انسانی روپ میں اس کے سامنے آ کر کبھی بھی اسے سچائی نہ بتائی کہ میں ایک جنزاد ہوں۔ یوں وہ لڑکی بیمار رہنے لگی اور ایسی ہی بیماری حالت میں وہ مر گئی۔ تب صحیح مجھے یہ روک لگ گیا کہ میں اس لڑکی کا قاتل ہوں۔ جب بھی تو میں نے کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کیا۔ وہ لڑکی مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی برائی نہ آئے، اس لیے بس میں نے اسے سچائی نہیں بتائی۔ اس جنزاد کی یہ دکھی داستان سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کسی کی داستان اتنی غمناک بھی ہو سکتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جنزاد کہنے لگا، اس لیے مجھے اس حویلی میں قید میں رہنا منظور ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اب کوئی اچھی زندگی گزاروں، کیونکہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے واپس مجھے حویلی سے بھیج دیا، لیکن سچ میں ہی اس داستان نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ میں کئی دن تک اس کے غم میں مبتلا رہی۔ پھر میرے پیپر شروع ہو گئے تو میں نے انٹر کا امتحان دے دیا۔ اب میں مزید بھی آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن میں اس پرانی حویلی میں جنزاد سے ملنے گئی تو حیران رہ گئی۔ اس حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ جو پوری گندگی سے اٹھی رہتی تھی، لیکن اب پوری طرح صاف ستھری تھی۔ میں نے دیکھا جنزاد میں اس حویلی کی صفائی کر کے اسے بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں حیرت سے اسے کہنے لگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ کسی کی یادگار ہے اور یادگار کو کچرے سے نہیں سجاتے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ جنزاد اور جنزادی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، لیکن تمہیں ایک تحفہ دے کر گئے ہیں۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں حیرت سے پوچھنے لگی، کیسا تحفہ؟ تبھی اس نے ایک چھوٹا سا صندوق میرے حوالے کیا۔ میں حیرت سے اس سے کہنے لگی، اس میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، 2 دن پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ اس حویلی کا مالک فوت ہو گیا ہے، اس لیے اس خزانے کا مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ جنزاد اس خزانے کو تمہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تم ہی اس کی اصل حقدار ہو۔ تم نے جنزادے کی مدد کی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔
یہ تو میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ جنزادہ اس طرح سے میری مدد کرے گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا تھا، اس لیے جو ہی صندوق کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بہت پرانے لیکن بہت قیمتی زیورات تھے۔ پھر میں جنزاد سے کہنے لگی اگر میں اسے اپنے ساتھ لے گئی تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ جنزاد میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا نہیں، تم کہہ دینا اپنے گھر والوں سے کہ یہ خزانہ تم نے حویلی سے چوری کیا ہے۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم پہلے بھی یہاں سے چیزیں چوری کرتی رہی ہو۔ اس کے بعد بھی مجھے غصہ آیا تو وہ کہنے لگا اس جنزاد نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن تم نے چوری اچھے مقصد کے لیے کی تھی، اور اگر کسی نیک کام کے لیے چوری کی جائے تو وہ چوری نہیں بلکہ ضرورت بن جاتی ہے۔ اب میں ان ڈھیر سارے زیورات کو گھر تو لے گئی تھی، لیکن مجھے بہت فکر ہو رہی تھی اگر اماں نے یہ سب دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی گھر میں نے چھپا کر یہ زیورات رکھے تو باجی نے انہیں دیکھ لیا۔ پھر اس نے پورے گھر کو جمع کر لیا تھا۔ شور مچا کر وہ ابا کو بلانا چاہتی تھی کہ اتنے سارے زیور کہاں سے آئے۔ پھر اماں مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی مجھے اس ماریا چورنی پر شک ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی۔ ایسا تو نہیں کہ اس نے وڈیرے کی حویلی سے یہ چیزیں چوری کر لی ہوں؟ پھر میں گھبراتے ہوئے اماں سے کہنے لگی نہیں اماں، یہ میں نے وڈیرے کی حویلی سے نہیں بلکہ پرانی حویلی سے یہ سارے زیورات تحفے میں ملے ہیں۔ باجی اور اماں حیران رہ گئے تھے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تجھے اتنے سارے زیورات تحفے میں دے دے؟ پھر میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح ایک جنزادے کی مدد کرنے پر اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، کیونکہ جنزادہ وہاں 30 سال سے قید تھا۔ ویسے بھی میں اس حویلی کی پرانی چیزیں چوری کر کے بیچتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس بڑی صندوق کو تلاش کرنا چاہا تو جنزادے نے مجھے پکڑ لیا، کیونکہ وہ اس کی رکھوالی کرتا تھا۔ اماں حیرت سے کہنے لگی یہ باتیں تو ہم بھی نہیں جانتے، ہاں اتنا ضرور تھا کہ عامل نے عمل کر کے اس حویلی پر ایک پہرا بٹھا دیا تھا کہ کوئی بھی گاؤں کا آدمی اس طرف نہ جائے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس حویلی میں ایک جنات اس خزانے کی رکھوالی کرتا ہے، اور اسے ہماری بیٹی نے واپس اپنے قبیلے میں بھیج دیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ سب لوگ حیران پریشان تھے۔ پھر ہمارے حالات ایسے بدلے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ابا نے کئی ایکڑ پر مشتمل زمین خرید لی اور باجی کی دھوم دھام سے رخصتی ہو کر گھر چلی گئی، جبکہ میں شہر میں ایک بہت بڑے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میرے پڑھنے کی خواہش آخرکار پوری ہو گئی تھی۔ میں شہر کے ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہی تھی، لیکن جب بھی چھٹیوں پر گھر آتی تو میرا اس حویلی کے سامنے سے گزر ہوتا۔ دل چاہتا کہ جا کر دیکھوں کہ وہ جنزاد ابھی بھی اس حویلی میں موجود ہے یا وہاں سے چلا گیا، لیکن پھر وہاں جانے کی ہمت ہی نہ ہوتی۔ پھر ایک رات میں اپنے گھر میں سو رہی تھی جب مجھے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی، ماریا میرے پاس آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ بھاری آواز سن کر میں چونک کر اٹھی اور پھر بے اختیار گھر سے باہر جانے لگی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے یوں جاتا دیکھ کر ابا نے مجھے زوردار آواز دے کر روکا تھا۔ یہ کہاں جا رہی ہو تم بیٹا؟ رات کے 12 بج رہے ہیں۔ میں جیسے نیند میں ایک دم سے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر ابا نے مجھے جھنجھوڑ کر واپس بستر پر بٹھا دیا۔ پھر صبح وہ ہنستے ہوئے اماں کو بتا رہے تھے کہ تیری بیٹی کو نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ پڑھائی کر کر کے اس کے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ اماں ابا دونوں ہنس رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ وہ حویلی کا جنزادہ ابھی بھی مجھے پکارتا ہے اپنے دل کی بات مجھے سنانے کے لیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب میں وہاں نہیں جا پاتی اور میں ان باتوں کو نظر انداز کرنے لگی ہوں۔ میں پڑھ لکھ کر اس گاؤں کے لیے کچھ بہت بڑا کرنا چاہتی ہوں، نہیں چاہتی کہ گاؤں کے لوگ ہمیشہ کے لیے وڈیرے کی غلامی میں زندگی گزاریں، اس لیے اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔